حضرات بمبئی کے فتنے کا رتھ، جس کا نام ہے صوفہ کلیم جنوبی بمبئی والا، بڑا پیسے والا ہے، کہتا ہے میرا مکان آ کے دیکھو اتنا بڑا ہے، اتنے بیٹھنے کی جگہ ہے، اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہے، تفاخر۔ یہ تفاخر اسلام میں جائز نہیں ہے کہ تفاخر کرنا بات بات میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی معاملات میں تفاخر کرنا، خود سے اپنے آپ کو بتانا کہ ہم یہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے دعوے کرنا کہ میرے شاگرد ایسے ہیں، میرے شاگرد ویسے ہیں، اور سن رے کلیم صوفہ جنوبی، تو کیا حافظ احادیث کثیرہ، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا غلام ربانی صاحب الہ آبادی کا، تو کیا رزق بند کرے گا؟ ان کو کہیں مت بلانا، تو تاجدار ہندوستان ہے کیا؟ تو کیا ہندوستان کا پردھان منتری ہے؟ ارے ہندوستان کے پردھان منتری جو حضرت پیر نریندر مودی صاحب ہیں، وہ ہندوستان کے پردھان منتری ہیں۔ تو تھوڑی ہندوستان کا پردھان منتری کے صاحب وہ غلام ربانی الہ آبادی صاحب کو اب مت بلانا، ان کے جلسے مت کرانا، یعنی تو رزق بند کر دے گا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت انل امبانی کو بے حساب روزی دیا، اللہ نے حضرت اڈانی صاحب کو بے حساب روزی دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی بے حساب روزی دیا۔ حضرت روی شنکر کے جا کے دیکھ لے دولت کتنی ہے، حضرت پیر مراری بابو صاحب کے پاس دیکھ لے کتنی دولت ہے۔ حضرت پیر مراری بابو صاحب مجاہد ملت اہل ہنود ہیں۔ جیسے تم تعویل نکالتے ہو نا، آل الرحمن، مفتی اعظم ہند کو کہتے ہو آل الرحمن، آلمان اولاد کے ہوتے ہیں، تم تعویل نکالتے ہو آلمان فرما بردار کے، تو پھر آل الرحمن کے علاوہ اور بھی تم صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے، ان سے بھی ملا دو آل کا لفظ، آل الرزاق، آل الغفار، آل الستار، آل الجبار، آل قدوس، آل الاول، یعنی اول بھی اللہ کا نام ہے قرآن کریم میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو پھر تو تم آل کا لفظ جس کے ساتھ، جس نام کے ساتھ چاہو ملا دو، تعویل کرو۔ اور سنو، آل کے معنی مشہور یہی ہیں، اولاد کے جو مشہور معنی ہیں وہی مراد لیے جاتے ہیں، جو دنیا میں معنی مشہور ہیں وہی معنی مراد لیے جاتے ہیں، کوئی دوسرا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے تم لوگوں نے جو ایک زمانے میں بہت زبردست ہنگامہ کیا تھا اللہ میاں کہنے پر، کہ صاحب اللہ میاں مت کہو۔ ارے سنو، جب رحمانی میاں کہا جا رہا ہے، رحمانی میاں، سبحانی میاں، منانی میاں، تو پھر رزاقی میاں، غفاری میاں، ستاری میاں، جباری میاں، قہاری میاں، واحدی میاں، اولی میاں، آخری میاں، ظاہر میاں، باطن میاں، سبھی، پھر تو جو چاہو تم نام رکھ لو اور تعویلیں کر لو پھر کہ نہیں وہ درست ہے، درست ہے، اپنا والا ہے تو درست ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا درخت لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ خود جامعہ ازہر مصر میں جا کے پڑھیں تو ان کا عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، جامعہ ازہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، دیوبند والوں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور یہاں کے سنی بنا دیا۔ پھر شاہ ندا کو توبہ کیوں کرائی پیلی بھیت کے صلح کلیوں نے؟ وہ بھی صلح کلی ہو چکا، پل پلے ہوگا بالکل، جبکہ انہیں تجدید ایمان نکاح بیعت کروانا تھا اس کو، شاہ ندا کو، مشہور بھیا کے لڑکے کو، خالی بس توبہ کروا کے لے گئے، بتانا چاہ رہے تھے ہم بہت کٹر ہیں۔ کوئی کٹر مٹر نہیں، پکے صلح کلی ہو تم تھے۔ جب تمہیں اتنا ہی شک تھا، شبہ تھا، تو ایک ایک بات پوچھے جامعہ ازہر مصر جانے کے بعد، کھال اجڑتے بال کی کھال اجڑتے، کس سے تم نے پڑھا؟ 4 سال تک حلفیہ بیان لیتے، کبھی سلام تو نہیں کیا ان استادوں سے؟ 4 سال تک کا بیان لیتے، کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی تو جمعہ نہیں پڑھا، اب تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ کون سا فتویٰ لگے گا 4 سال جمعہ چھوڑنے کے اوپر؟ جماعتیں چھوڑی، 4 سال تک جماعت سے نماز نہیں پڑھی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ 4 سال جمعہ نہیں پڑھا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں تو ہے جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑے اس نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا، یہ حدیث پاک ہے 3 جمعے چھوڑنے کے اوپر۔ تو اب جو 4 سال جمعہ چھوڑ رہا ہے جامعہ ازہر مصر میں جا کے، 3 سال جمعہ چھوڑا، یا تو امام کا نام بتائے، کانفرنس سے بات کرائے، سارے ڈائریکٹ آن لائن اور لائیو بات ہو، ڈائریکٹ دیکھے کہ آج مصر کا امام وہاں کا بول رہا ہے،
اور وہاں کے امام تو داڑیاں بھی نہیں رکھاتے، علماء بھی داڑیاں نہیں رکھاتے، پھر ان کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ وہ مائک سے نماز ہوتی ہے وہاں پر، معلوم کر لو، مائک سے نماز ہوتی ہے، عرب میں نماز مائک سے ہوتی ہے، مکہ شریف مدینہ شریف میں، جامع ازہر میں بھی، تو پھر ان کی نماز تو ویسے ہی، پھر یہ جمعہ چھوڑنے پر ان کے 3 سال جمعہ چھوڑیں گے، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ صوفہ کلیم حنفہ بتائے. اب نکالے تعویل رستہ نکالے صوفہ کلیم جنوبی، یا تو پھر تصدیق کرا جامع ازہر مصر کے لوگ علماء کی کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اس کی آن لائن، یہ نہیں کہ انڈیا کے طالب علم سے بات کرا دے، یہاں کے لوگ جو عربی جانتے ہیں یہ بات کر دیں گے اور بتا دیں گے ہم جامع ازہر کے عالم بن رہے ہیں، امام بول رہے ہیں. وہ تو لہجے سے بھی پتہ لگ جائے گا، شکل و صورت سے پتہ لگ جائے گا. تصدیقات کرا دیں صاحب، تصدیقات یہاں کے طالب علموں کی ہو، لکھ دیں شان ازہر جامع ازہر سے ان کو یہ خطاب ملا، شان ازہر صوفہ کلیم کو خطاب ملا، قطب بمبئی، کچھ بھی خطاب لکھوا لاؤ یہاں کے طالب علموں سے، وہ لکھ کے دے دیں گے، جامع ازہر کی مہر لگ جائے گی وہاں پر، جھوٹی فرضی مہریں آج کل عام بات ہو گئی. ارے جانے کیا کیا چل رہا ہے زمانے میں. وہ فاروق ناگپوری مردود دکھاتا ہے، فاروق ناگپوری کہ صاحب امام مسجد نبوی کا امام موبائل پہ بات کر رہا ہے، نماز کی حالت میں امام بات کر رہا ہے موبائل پہ. اندازہ تو لگاؤ یہ بریلوی لوگ کتنا گمراہ کرتے ہیں اپنی پبلک کو، اور پبلک خاموش بیٹھی رہتی ہے. یہ نہیں کہ اٹھ کے سوال کرے کہ صاحب مسجد نبوی کا امام موبائل پہ کیسے بات کر سکتا ہے، کیسے وہ نماز توڑ کے بات کر سکتا ہے، اور تم صفے توڑتا ہوا بتا رہا ہو کہ صف توڑ کے وہ کمرے میں جا رہا بات کرنے کے لیے، اور مسجد نبوی کا امام جہاں 20 لاکھ یا 10 لاکھ کم بیش لوگ نماز پڑھتے ہوں، جب 50 آدمی جہاں نماز پڑھتے ہوں ہندوستان میں کسی بھی مسجد میں، آج تک چیلنج سے کہہ رہا ہوں نہیں ہوا. یہ فاروق ناگپوری وکیل مرگٹ مسان بتا دے، یہ صوفہ کلیم حنفہ بمبئی کا جو بہت بڑا مردود ہے یہ بتا دے، شاید رضا گھوسی جو بہت بڑا خبیث ہے جس نے گستاخی کی ہے پس پردہ اولیاء کرام کی شان میں، یہ بتا دے کہ کہیں ہندوستان میں کسی بھی مسجد میں اگر ایسا ہوا ہو کہ امام نے نماز توڑ کر موبائل پہ بات کی ہو تو مجھ سے 50,000 روپے لے جائے چل، مگر بتا دے، ثبوت کے ساتھ بتا دے، اور 50,000 روپے لے جائے چلا جائے. مسجد نبوی کا امام بات کرے گا موبائل کے اوپر، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وہ بھی نماز کی حالت میں نماز توڑ کر، اور پھر صف توڑ کے جائے گا. کیسی یہ بریلویوں کو آ کے چکر میں ڈالنا ہے. پھر جن حضرات نے ابھی تک نمازیں پڑھ لی، ہندوستان کے لاکھوں حاجیوں نے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی اور دہرائی بھی نہیں، تو یہ صوفہ کلیم کا تو یہ فتویٰ ہو جائے گا نمازیں دہراؤ، 40 دن کی نماز دہراؤ جس نے پڑھی ہیں. اب جو حاجی مر گئے کیا وہ قبرستان میں دہرائیں گے؟ کیا وہ میدان محشر میں وہ نمازیں دہرائیں گے؟ کیا وہ پل صراط پہ جا کے نماز دہرائیں گے؟ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب برزخ میں کیا وہ نیکی کریں گے جا کر؟ ہیں وہاں نیکی و بدی کا مکلف ہی نہیں ہے. پھر فاضل بریلوی نے کیسے لکھا ہے کہ قبر میں آ کر شیطان بہکاتا ہے، مرنے کے بعد بہکانے کے لیے آتا ہے مردے کو. یہ کس مسلمان کا، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام میں کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ تابعین میں، تابعین میں. ایک کمزور روایت کو لے کے فاضل بریلوی نے جو اس پر کتاب لکھی ہے ایذان الاجر فی اذان القبر، اور پھر دلائل اس میں جمع کر دیے ہیں. پھر وہ دلائل فاضل بریلوی نے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیوں جمع نہیں کیے؟ کیا ان کے بارے میں روایت نہیں تھی؟ بہت سارے علماء کرام کی روایتیں جمع کر رکھی ہیں، ایک دو نہیں. حضرت علامہ پیر کرم شاہ دھری کی کتاب ہمارے پاس ہی موجود ہے، ضیاء النبی، اس میں حضرت ابو طالب لکھا ہے. حضرت بڑے پیر صاحب کی کتاب ہے سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو، سب سنابل، جس میں لکھا ہے، آپ پڑھو ان کے سب سنابل کو تو بہت مانتے ہیں نا، لیکن پھر تم پھر کیوں نہیں مانتے اس بارے میں؟ جب حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بات آ تو تم ایک دم رخ موڑ لیتے ہو. یزید کو تم کافر نہیں مانتے ہو، اور استغفر اللہ رب کو ذنب واتوب الیہ حضرت ابو طالب کو تم مسلمان نہیں مانتے. بریلوی لالو، بڑا تعجب کی بات ہے. یزید جیسا مردود، خبیث، کمین، اس کو تو تم جو ہے کہ مسلمان وہ کافر نہیں مانتے ہو، اور حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ من ذالک تم ڈائریکٹ ان کے بارے میں جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں بریلوی لوگ. جبکہ ادب سے نام لکھا ہے حضرت پیر علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے. امام المحققین علامہ طاہر القاضی نے ان کا ایمان ثابت کیا ہے. حضرت قاری حنیف صاحب قریشی جو پاکستان کے بہت بڑے مقرر ہیں وہ ایمان والا مانتے ہیں. پاکستان کے تو اکثر علماء معلوم کرو وہاں پر کتنے علماء مسلمان مانتے ہیں. تو بریلی کے حساب سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ لوگ. اب بریلویوں سے اتنے سوالات ہم کر دیں گے تو ان کے باپ بھی جواب نہیں دے پائیں گے، مشکل ہے. یا تو یہ مناظرہ کر لیں کہیں بھی، انہیں اگر شوق ہے تو شرائط طے کر لیں اس بات کے اوپر
کہ ہم مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں کو مومن مسلمان ثابت کریں گے، سنی ثابت کریں گے، تم اپنے فتوے کے حساب سے جو تم مانتے ہو کہ صاحب وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تم اپنے دلائل دینا، ہم اپنے دلائل دیں گے، رکھ لو مناظرہ جہاں تمہارا بس کی ہو۔ اجمیر شریف جاؤ، سینٹر ہے، بھوپال میں تو تم آ ہی نہیں سکتے ہو، بھوپال میں تو آ ہی نہیں سکتے تم لوگ، میں چیلنج دے رہا ہوں، آ ہی نہیں سکتے، 50 کلومیٹر آس پاس نہیں آ سکتے بھوپال کے، تو بلکہ 100 کلومیٹر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک میں آ کر تم مناظرہ نہیں کر سکتے، 100 کلومیٹر دور تک، 100 کلومیٹر دور تک بھوپال کے، یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمہارا بریلویوں کا صرف آٹے میں نمک نام ہے۔ 5 مسجدیں بھوپال میں، 4 یا 5، اور کم سے کم 1200 مسجدیں وہاں اہل دیوبند کی ہیں، 1200 کم بیش مسجدیں ہیں، ان میں 5 مسجدیں، 100 میں سے ایک بھی نہیں آ رہی، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے اب انداز لگاؤ بریلوی لوگوں نے کتنا گمراہ کیا۔ عرب میں ان کی ایک بھی مسجد نہیں ہے، مکہ شریف مدینہ شریف میں ایک بھی مسجد بریلویوں کی نہیں ہے، تو ان کی کہیں بھی نماز نہیں ہوگی پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں، یعنی ان کے فتوے کے حساب سے مکہ شریف مدینہ شریف کا آدمی پیدا ہوا، دنیا سے چلا گیا، ان کے حساب سے وہ نماز ہی نہیں ہوئی اس کی، حاجیوں کی نماز نہیں ہوئی، جنہوں نے 40 کی نماز پڑھی وہ نماز دھو رہا ہے، یہ فتویٰ لگائیں گے وہ نماز دھونا، ان کی نماز نہیں، جنہوں نے مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیسے گئے وہاں پر، 40 سال کیوں رہے؟ جب نماز نہیں ہوتی وہاں پر تو 40 سال کیوں رہا؟ ان کے زمانے میں بھی نماز نہیں ہوتی تھی، یہ تو بریلی کے فتوے کے حساب سے آج سے 70 سال پہلے سے نماز نہیں ہو رہی، 70 سال سے اذان نہیں ہو رہی، تو جو ان کے آدمی مر جاتے ہیں، حاجی لوگ مر جاتے ہیں، ان کی نماز پڑھانے کیا پیلی بھیت کے صلح کلی پہنچتے ہیں؟ ثنا بالرضا شمائل رضا جو دیوبندی کو سسر بنا پڑا ہے، ثنا بالرضا، کیا یہ صلح کلی پہنچتے ہیں وہاں؟ شاعر رضا کو توبہ کروا لیے جامعہ ازہر مصر جانے پہ، تجدید ایمان کا بیعت کیوں نہیں کروایا؟ اس سے پوچھا کیوں نہیں کہ تو نے کس کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہاں، اور کیوں گیا تھا وہاں پر پڑھنے کے لیے؟ کیا یونیورسٹی کالج ہندوستان میں نہیں ہے؟ یہیں پڑھنا تھا تجھے فقہ، یہیں پڑھنا تھا جو بھی تجھے علوم حاصل کرنا تھا، وہاں کیوں گیا تھا؟ وہاں ایک سے ایک علامہ ہے، ایک سے ایک فہامہ ہے، ایک سے ایک مدبر ہے، ایک سے ایک محدث ہے، ایک سے ایک مفسر قرآن ہے۔ وہاں جانے کے بعد بریلوی کی زبان گونگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بول نہیں سکتا، قبرستان کے اوپر اذان کیوں نہیں دیتے؟ بول نہیں سکتا، وہاں یہ سب باتیں نہیں کر سکتا کہ صاحب قبر میں شیطان بہکانے کے لیے آتا، اللہ نے لکھا آپ اس کو مانیے، بول نہیں سکتا، میں نہیں بول سکتا آپ انگوٹھا کیوں نہیں چوم سکتے، بول نہیں سکتا، زبان بند رہتی ہے وہ ان کی بریلویوں کی جتنے پڑھتے ہیں، وہ تو مجبوراً پڑھتے ہیں، ہے تو سب ان کے ساتھ وہ سنی تھوڑی ہوں گے، وہ تو ان کے ساتھ ٹنی ہے، تو مجبوراً ہی آ کے سنی بناتے ہیں۔ اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ سنی جو غیر سنی کو سنی بنائے، سنی کو غیر سنی بنائے، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ جامعہ ازہر والوں کو سنی بنا رہے ہیں، ہے تو سب وہی کہ وہی دیوبند والا معاملہ ان کا، ٹوٹل وہی معاملہ ان کا، وہ تو سب کو پڑھاتے ہیں، سب کو مسلمان مانتے ہیں میری طرح سے، وہ بھی میری طرح سے اہل دیوبند کو، علماء بریلی کو، اہل حدیث کو، سب کو مسلمان مانتے ہیں، میں بھی مسلمان مانتا ہوں۔ قادیانی شیعہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، اور شیعہ میں بھی 32 فرقے، بڑے پیر صاحب نے کتاب پڑھو، انہیں طالبین میں لکھا 32 فرقے ہیں، سب کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک کہ پوری مکمل تحقیق نہ ہو جائے کس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ پھر اسماعیل دہلوی کو کافر کیوں نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ کیوں نہیں کہا؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ ایسے ہیں وہ ویسے، پھر اسماعیل دہلوی کو کیوں نہیں کہا؟ یزید کو کیوں نہیں کہا؟ سنو، صحابہ کرام کی اولادیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، ان کو تم مسلمان نہیں مانتے؟ یہ غیاث کالپی والا کیا اصلی سید ہے؟ کیا یہ اصلی سید عرب میں نہیں ہے؟ کیا مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ہے؟ کیا بصرہ میں نہیں ہے؟ کیا بغداد شریف میں نہیں ہے؟ کیا یہ پیلی بھیت مالے شریف میں یا مالے شریف میں بلگرام شریف میں اصلی سید آ گئے، یا کالپی میں اصلی سید آ گئے، اور کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہیں سب کے سب ہندوستان میں ہیں کیا؟ اور کہیں بھی نہیں ہے؟ ارے عرب شریف میں، مکہ شریف مدینہ شریف میں جا کے دیکھو، اگر ایمانی فراست تمہارے پاس میں ایمان ہے تو جا کے دیکھو وہاں پر، اور معلوم کرو کہ یہاں صاحب اصلی سید حضرات کے کہاں کہاں گھر ہیں، کہاں نماز پڑھتے ہیں، کہاں شادیاں کرتے ہیں، وہ شادیاں کہاں کرتے ہیں، وہ گواہ کس کو بناتے ہیں؟ ارے مکہ شریف مدینہ شریف میں جو نکاح ہوتے ہیں بریلی کے حساب سے وہ نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں ان کی گواہی نہیں، اب کہتے ہیں نہیں وہ سنی ہوگا، من گھڑت ہوائی فائرنگ کے سنی ہوگا، بنا دیکھے کسی کو بھی سنی بنا دیا کہ فضل الرحمان صاحب کی شادی ہوئی ہوگی ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لڑکے کی، تو گواہ سنی ہوگا، یعنی سنی ہوگا، من گھڑت۔ جبکہ فقہاء نے لکھا اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، جہاں کہیں احتمال پایا جائے استدلال باطل ہو جاتا ہے، تو جہاں پر اب ہوگا سنی ہوگا، ضیاء الدین صاحب کے لڑکے کا جو نکاح ہوا گواہ سنی ہوگا، نکاح پڑھانے والا سنی ہوگا، چلو نکاح انہوں نے پڑھا دیا ہوگا لیکن گواہ سنی ہوگا،
گواہ کا انڈیا سے پیلی بھیت سے لے کے گئے تھے وہ گواہ، یا بریلی سے لے کے گئے تھے وہ گواہ؟ اور جو وہاں پر جو آدمی مر جاتا ہے، جو حاجی مر جاتا ہے، نکاح وہاں پر جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ کیا کلیم ہنسی کا باپ جا کے نماز پڑھاتا ہے؟ یہ ثنا بلدا کے باپ نے جا کے نماز پڑھایا بریلویوں کا، جو وہاں جو کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں جو مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، وہیں کا امام نماز پڑھا، وہی غسل دے رہے ہیں، وہی کفن دیتے ہیں، وہی دفن کر کے آتے ہیں، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے جنازے سے؟ تم بہانے بناتے ہو، طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہو کہ وہ ہم نماز بعد میں الگ پڑھ لیتے، جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نماز ہونے کے بعد تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، قریب نہیں جا سکتے وہاں پر، سب وہاں کے لوگ جو ہے کہ صرف قریب جا سکتے ہو، بس نماز کے بعد پھر کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جنازے میں سامنے ہونا شرط ہے جنازے کا۔ ارے تم لوگ تو کتنی جھوٹ بولتے ہو، غیر سنی کو سنی بناتے ہو، سنی کو غیر سنی بناتے ہو، اور بات بات میں کافر بناتے ہو۔ تمہارے حساب سے صحابہ کرام کی اولادیں عرب میں ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں، سید حضرات وہاں پر ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولادیں وہ بھی مسلمان نہیں، غیاث کالپی کے حساب سے کہ راج جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے وہ سید ہی نہیں ہے۔ سلطان المناظرین حضرت مولانا سید سبطین حیدر میاں صاحب جو حق بات کہہ رہے ہیں، ایسی حق بات اب سب کو کرنا چاہیے، جتنے بھی مارے شریف، بلگرام شریف، مارے شریف، کچوچا، بدایوں میں جہاں جہاں حضرات ہیں، سب کو اب ایسی حق بات کرنا چاہیے، جب ہی سدھار پیدا ہوگا۔ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب اکیلے پڑ جاتے ہیں، ان کو انہوں نے دباؤ ڈال دیا تھا، جو حق بات انہوں نے کتاب میں لکھی تھی۔ تو اظہری میاں صاحب نے خلافت کب واپس لی ان سے؟ تو یہ ان کے فتوے تو پھر سب پہ ہی لگ جائیں گے، جب اظہری میاں صاحب نے کوئی خلافت واپس لینے کا اعلان کیا ہی نہیں تھا کبھی حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کے خلاف۔ وہ تاج المصلحین ہے، بہترین مقرر ہے۔ اور حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب جو انگلینڈ میں ہیں، وہ بہترین مقرر ہے۔ ایک حضرت مولانا شاکر نوری صاحب بمبئی والے، یہ صحیح تقریر کرتے ہیں، یہ فالتو باتیں نہیں بتاتے، یہ چرب زبانی سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مولانا شاکر صاحب کی تقریر میں اثر ہوتا ہے، لیکن اب ان کو بھی یہ جی نہیں دے رہے۔ علماء کونسل میں کہتے ہیں ان کا آدمی سرپرست بیٹھتا ہے، قاری ظہیر بمبئی میں، بمبئی والے خود جامعہ ازہر میں بیٹھ کے آئے تو کچھ نہیں، قاری ظہیر بیٹھ جائے علماء کونسل میں، چند منٹ نماز بھی نہیں پڑھتے وہ تمام ان کے پیچھے، وہ تو اپنی مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں، بہترین مفسر، بہترین عالم ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں۔ علامہ پیر کرم شاہ دھری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی جو ہے کہ ان کے ساتھ سے گمراہ، علامہ طاہر القادری ان کے ساتھ سے کافر، ضیاء المصطفیٰ صاحب کے ساتھ سے مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی غلام محمد صاحب بھی کافر ہیں، اور یہ صوبہ کلمہ ان کا مسلمان مان لے گا مفتی غلام محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، آڈیو ڈال کے ہاں میں مفتی غلام محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مانتا ہوں، میں علامہ پیر کرم شاہ دھری رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان مانتا ہوں، میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کو مسلمان مانتا ہوں، میں حضرت مولانا قاری ظہیر مفسر قرآن بمبئی والوں کو مسلمان مانتا ہوں، مومن مانتا ہوں۔ وہ تو بمبئی میں رہتے ہیں نا مفسر قرآن، ان سے بڑا کوئی مفسر ہے بمبئی میں؟ بریلویوں میں تو کوئی مفسر ہی نہیں ہوتا، ان میں بریلیوں میں ایک ہوئے تھے قاری ظہیر صاحب، تو ان کو تو بائیکاٹ کر دیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اظہر میاں کی آڈیو نکال لو، نکل جائے سب۔ وہ جو تو نے یہ حضرت مولانا غلام ربانی الہ آبادی صاحب کے بارے میں بکا کہ صاحب انہوں نے جو ہے کہ ایسا کہا ضیاء المصطفیٰ صاحب کے بارے میں، تو ضیاء المصطفیٰ صاحب کے بارے میں تو بہت سے علماء کرام ایسا کہتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر سید امین میاں صاحب مارہروی بھی انہوں نے کہا، ان کی کلپ موجود ہے، نیٹ میں موجود ہے، انہوں نے تو مارنے کا بولا ہے، غلام ربانی الہ آبادی سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں بولا ہے، اور حضرت مولانا عبد المنان صاحب نے بھی سخت الفاظ میں بولا ہے، ابھی کی آڈیو ہیں ان کی، اور سن لے۔ تو اکیلا ایک کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ ان کے بارے میں بھی بتا نا، حضرت مولانا حضرت سید امین میاں صاحب مارہروی نے بولا ضیاء المصطفیٰ صاحب کے خلاف، اور تیرے حساب سے پھر ان پر بھی فتویٰ لگا دے گا تو ڈاکٹر سید امین میاں صاحب مارہروی صاحب پر ہے، اور تیرے فتوے کس کس پر نہیں لگیں گے؟ تیرے فتوے کے حساب سے تو مکہ شریف مدینہ شریف میں مسلمان ملنا ہی مشکل ہے۔ چل کے مجھے بتا دے، 100 مسلمان نکال دے وہاں سے، پورے مکہ شریف مدینہ شریف سے 100 بریلوی نہیں بلکہ 10 بریلوی نکال دے، 10 بھی بہت بتا دیے میں نے، 10 بریلوی اگر تو نکال دے تو میں تیری غلامی کر لوں، لیکن تو قیامت تک 10 بریلوی، تو ابھی کی تاریخ میں تو 10 بریلوی مکہ شریف مدینہ شریف سے نکال کے بتا ہی نہیں سکتا جو تیرے جیسے عقیدے کے ہوں، تمہارے جیسے کافر بنانے والے ہو، بات میں یہ کافر وہ کافر۔ اللہ حفاظت فرما، ان بریلیوں کے شر و فساد سے بچی توفیق عطا فرما۔ آج 28 اکتوبر ہے، اور یہ آج جمعرات کا دن ہے۔ میں نے آڈیو کلیم صوفہ کے رد میں جاری کیا ہے، اس کو سب سماعت فرما کر اس خبیث نے جو فتنہ برپا کیا ہے اس کو ایک دم درہم برہم کیا جائے، اور اس کے فتنے سے بچا جائے۔ اس کا فتنہ آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔